اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین وأصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا خير خلق الله اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا معزز سامعین خواتین و حضرات اصحاب عقل و بینش علماء کرام وارثان منبر و محراب آج کی یہ تقریب سعید ادارہ صراط مستقیم گجرانوالہ کے زیر اہتمام فہم دین کے سلسلہ کے اندر 25ویں نشست ہے، جس کے اندر میرا موضوع سخن امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہی خدمات کے بیان کے حوالہ سے ہے۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کیا جو وہ جانتے ہیں اور جو وہ نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ تو حاضرین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل علم حضرات کے مقام و مرتبہ کو اجاگر فرمایا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں یقیناً نہ جاننے والوں سے وہ مرتبے والے ہیں، وہ مقام والے ہیں اور وہ شرف والے ہیں۔ اور امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف صاحبان علم میں سے نہیں، صرف اصحاب تقوی میں سے نہیں، صرف اصحاب ورع میں سے نہیں، بلکہ آپ کی ذات گرامی اصحاب علم کی امام و مقتدا ہے۔ جہاں آپ دانشور حضرات کے امام اور مقتدا ہیں، وہاں آپ اہل ذکر کے بھی امام اور مقتدا ہیں۔ جہاں آپ صاحبان شریعت کے رہنما ہیں، وہاں آپ اصحاب طریقت کے بھی مقتدا ہیں۔ جہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے آپ امام ہیں، وہیں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حجویری رحمہ اللہ کے بھی مقتدا ہیں۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کے طریقہ کے مطابق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ بھی رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کے بتلائے ہوئے عبادات کے انداز کے ذریعے میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ بھی خدا تعالیٰ کی معرفت کے راہوں پر گامزد نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات اقدس تعارف کی محتاج نہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ تابعین کی جماعت کے وہ عظیم فرد ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مختلف روایات کے اندر آیا ہے کہ 6 اور اس سے بھی زائد صحابہ اکرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس حوالہ سے میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق بھی نظر آتے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہو تو اس حوالہ سے جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر اس حوالہ سے بھی آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا درجہ وہ زمانے پر عیاں ہے کہ آپ کی فقہی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، آپ کے فقہی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے زمانے کے امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل الفقہاء عیال لابی حنیفہ، کہ زمانے کے سارے فقہا جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جب نظر آتے ہیں تو ان کے بچوں کی طرح نظر آتے ہیں، ان کے عیال کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے سامنے سارے فقہا زمانے کے وہ تلامذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، شاگردوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ہم عصر کا آپ کے بارے میں یہ فرمانا اور یہ ارشاد اقدس آپ کا، اس بات سے آپ کا فقہی مرتبہ بھی عیاں ہوتا ہے اور فقہی مقام بھی عیاں ہوتا ہے۔ آپ اس حوالہ سے اگر جاننا چاہیں تو چونکہ اہل اسلام میں جو ایسے بنیادی مدارس قائم ہوئے، یا اس حوالہ سے کہ بنیادی مکتبے جو قائم کیے گئے، اس میں سے ایک مکتب وہ مدینہ منورہ کا ہے، اور دوسرا مکتب فقہ وہ کوفہ والوں کا ہے، اور تیسرا مکتب فقہ وہ مکہ والوں کا ہے۔ تو اس حوالہ سے کوفہ کا جو مکتب ہے اس کے امام و مقتدا جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نظر آتے ہیں، اور آپ کا طریقہ مبارکہ، آپ نے باقاعدہ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا ہے، آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، آپ نے فقہی بصیرت کی روشنی کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ سے میں نے علوم کو حاصل کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مقتدائے اناف جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ سے میں نے علم کا نور حاصل کیا ہے۔ جب آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت ایک عظیم سید زادے نے، خانوادہ نبوت کے عظیم چشم و چراغ نے، امام محمد باقر رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی ثقافت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے ذریعے علم کا نور حاصل کیا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے ذریعے علم کا نور حاصل کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حاصل کیا ہے تو تو اپنے زمانے کے لوگوں پر سبقت لے گیا ہے، تو اپنے زمانے کے لوگوں سے اولیت لے گیا ہے، تو ان لوگوں سے شرف حاصل کر گیا ہے۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہی ذات گرامی ہے کہ جب آپ کے دادا جناب تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسلام کی روشنی کے لیے بھی حاضر ہو رہے ہیں، آپ کے والد گرامی ہدیہ لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت خلیفہ چہارم تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور جناب ثابت کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں کہ مولا انہیں بھی برکت عطا فرما اور ان کی اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرما۔
یہ اسی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ زمانے نے جناب نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو امام اعظم کے نام سے پہچانا، زمانے نے امام الائمہ کی حوالہ سے شناخت حاصل کی، زمانے نے آپ کو سراج الائمہ کا مقام و مرتبہ دیا، تو یہ آپ کا یہ مقام اور یہ منزلت اور یہ درجہ اس حد تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ ایک واسطے کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وقوفہ کے جتنے لوگوں نے اس حوالہ سے کہ فقہ کے جو قواعد کا استنباط جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا ان کے تلامذہ میں سے حضرت حماد ہیں، یا ان کے شاگردوں کا کوئی اور حلقہ جو موجود تھا، انہی قواعد کے مطابق جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ حنفی کی بنیاد کو رکھا۔ اور فقہ حنفی کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اگرچہ زمانے کے اندر اور فقہا بھی موجود تھے، اور اب بھی اہل ایمان کئی فقہاء کرام کی پیروی کرتے ہیں، 4 ایسے مکتب موجود ہیں۔ کچھ لوگ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، الجزائر یہ لوگ جو ہیں یہ شام کی سرزمین اور مصر کی سرزمین پر آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اہل ایمان جو ہیں وہ امام دارالہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق عبادات اور معاملات کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان الجزائر، مراکش، لیبیا، ان ممالک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی فقہ پر عمل کرنے والے آج بھی زمانے کے اندر جس طرح اہل ایمان کی کثرت ہے، اسی طرح فقہ حنفی کی پیروی کرنے والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے سب سے بڑی جماعت اور سب سے کثیر تعداد اور اس کا سواد اعظم آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی پیروی کرتا ہے۔ حاضرین محفل، جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی یہ خاصیت ہے کہ دوسرے ائمہ نے ذاتی طور پہ فقہ کے مسائل کا استنباط فرمایا، لیکن جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے اندر وہ مشاورت کا عمل تھا کہ اس مبارک طریقے کے ساتھ آپ نے اپنے تلامذہ، اپنے شاگرد اور اپنے ہم عصر فقہاء کرام ان کی ایک مجلس بنا رکھی تھی۔ اس مجلس فقہی کے اندر وہ جو مسئلہ زمانے میں پیش آتا، یا ایسا مفروضہ کہ جو بعد میں امت محمدیہ کو پیش آ سکتا تھا، اس کو اس مجلس کے اندر رکھا جاتا، پھر ان فقہاء کرام کی آراء لی جاتی، جس کے حوالہ سے کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا تو اسے بھی فقہ حنفی کی صورت میں مدون کر دیا جاتا۔ اگر اتفاق نہ ہوتا تو کثیر تعداد کی صورت میں وہ مجلس فقہی جس کی جمہور اور جس کی اکثریت اس کے ساتھ ملتی ہوتی، اس صورت میں اسے فقہ حنفی کی صورت کے اندر مدون کیا جاتا۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ ایک آدمی جب وہ خیر پر دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کا درس دیتا ہے، خیر اور بھلائی کی طرف زمانے کو لاتا ہے، اسے رب تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو کرنے والے کو، جو نیکی انجام دینے والے کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دامن کے اندر کتنی خیر رکھی ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں کتنی بھلائیاں سموئی ہوں گی کہ آج زمانہ آپ کے بتلائے ہوئے مسائل کے مطابق، آج زمانہ آپ کے استنباط کیے ہوئے طریقے کے مطابق آج نظام عبادات بھی کرتا ہے، معاملات بھی چلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے پورے امور کی پیروی کرتا ہے۔ تو اس انداز میں رب تعالیٰ ہر نماز جو انسان مومن پڑھتا ہے، جو فقہ حنفی کا پیروکار نماز پڑھتا ہے، اس نماز کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے رب تعالیٰ نے کتنی نیکیاں سمو رکھی ہیں۔ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کے لیے جناب اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دامن میں رب تعالیٰ کتنی خیر بھر دیتا ہے۔ یہ سارے انعام، یہ سارے اکرام رب تعالیٰ نے امام اعظم جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے لیے رکھے ہیں۔ اس کی بنیاد مشاورت پر تھی، اور اس سے بڑا ذخیرہ
کہ آپ نے ایسی صورت کے اندر کہ جو مسائل امت مسلمہ کو کسی وقت پیش آ سکتے تھے، آج علماء کے ہاں جب مسائل جاتے ہیں تو ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اور بیان کرنا کتنا آسان ہے کہ متاخرین فقہا کی آراء موجود ہیں، فقہ کا ایک ذخیرہ موجود ہے، فتاوی جات موجود ہیں جن کے ذریعے اس مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اس انداز میں نہیں کہ یہ درپیش آ گیا ہے، یہ مومنین کو پیش آ گیا ہے، یہ امت مسلمہ کے سامنے یہ مسئلہ ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ یہ مسئلہ امت مسلمہ کو پیش آ سکتا ہے، یہ ان کے سامنے آ سکتا ہے، ایسے فرضی مسائل جو ہیں 10,000 مسائل کا استنباط جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور دیکھیں آج فقہا کے مقامات اور مدارج جو فقہاء کرام کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے اور ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، اور ایک آج علماء کرام جو مفتی اور ناقل کی حیثیت سے دینی اور شرعی مسائل کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں کہ ایک مسئلہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس مسئلے کو وقتی صورت کے اندر جس طرح پیش آ جائے اس کا لکھ کے دینا یقیناً اس کا بھی بڑا ثواب اور درجہ ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے جو حدیث طیبہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور ایک یہ کہ مجتہد فی المذہب وہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ 4 سکول آف تھاٹ ہیں، یہ 4 مکتب ہیں ایسے فقہ کے، ایک امام مالک جناب رحمہ اللہ کا، اور ایک امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کا، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور ایک جناب نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا، ان کے اندر رہتے ہوئے جو بھی جس فقیہ کا مذہب ہے اور جو بھی جس فقہ کی پیروی کرتا ہے اس کے مطابق وہ شریعت کے مسائل کا استنباط کرتا ہے، اس طریقے کے مطابق وہ شریعت کے مسائل کا اخذ کرتا ہے، تو وہ مجتہد فی المذہب قرار دیتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے سے قواعد استنباط کے متعین ہیں، پہلے سے فقہاء کرام نے جو اصول اخذ کر رکھے ہیں انہی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے، جیسے حنفی فقہا کے اندر امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے، امام ظفر رحمہ اللہ ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا نام نامی انہی فقہاء کرام کی اس کے اندر شامل ہے کہ جو اصول اور قواعد پہلے سے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اخذ فرمائے، فقہ حنفی کے جو استنباط کے قواعد اور اصول ہیں ان کے مطابق جو شریعت کے مسائل کا استنباط کرتا ہے، جو شریعت کے مسائل کو اخذ کرتا ہے، وہ مجتہد فی المذہب ہوتا ہے۔ لیکن مجتہد مطلق ہونا یہ ایک ایسا مقام اور درجہ ہے جو رب تعالیٰ نے صرف ائمہ اربعہ کو عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا نام جناب امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ حاضرین محفل، چونکہ میرا موضوع سخن فقہی خدمات کا ذکر کرنا ہے، فقہ یہ الاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من الادلۃ المستنبطۃ من ادلتها التفصیلیہ، فقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسے مسائل شرعیہ فرعیہ جو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے قرآن و حدیث سے یا اس کے علاوہ جو ادلہ تفصیلیہ ہیں ان میں سے اخذ اور ان کا استنباط کیا جائے۔ اور جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایسے 10,000 فرضی مسائل جو امت مسلمہ میں بعد میں پیش آنے تھے ان کا حل قرآن و حدیث سے زمانے کے سامنے آپ نے پیش فرمایا۔ معزز سامعین، فقہی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری چاہوں گا کہ آج یورپ کے مفکرین ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک جامع دین ہے، کیا عملی صورت میں
کیا نظام حکومت اس کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے؟ نظام سلطنت اس کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے یا اس کے ذریعے تہذیب اور تمدن کی رہنمائی میسر آتی ہے؟ اس کے ذریعے ہمیں سوشل زندگی گزارنے کا انداز اور طریقہ نظر آتا ہے یا کسی ملک کے قوانین کی بنیاد اس پر رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی زمانے کے اندر عملی صورت موجود ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ امت مسلمہ پر جناب امام الائمہ کاشف الغمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس دور کے اندر کہ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی، ترکوں کی حکومت تھی، 700 سال یہ حکومت جاری رہی ہے۔ اس نظام حکومت کے اندر جو پبلک لا کے طور پہ اور قوم کے لیے جو ہے اس حوالہ سے کہ قانون کی حیثیت سے جس کو درجہ تھا وہ فقہ حنفی کا درجہ تھا، اور اس وقت باقاعدہ عدالتوں کے اندر فیصلے فقہ حنفی کے تحت کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعزیرات کے معاملات کو فقہ حنفی کے ذریعے حل کیا جاتا تھا۔ معاملات اور ایسے مسائل جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان سارے نظاموں کو فقہ حنفی کے تحت جو ہے اس حوالہ سے بیان کیا جاتا تھا۔ تو یہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا قانون اسلامی مدون فرمایا، آپ نے ایک ایسے قانون اسلامی کی بنیاد اور طرح ڈالی، اس کے لیے قواعد استنباط مرتب فرمائے، اس کے لیے مسائل کے اخذ کرنے کے اصول اور طریقے آپ نے ان کا بنیاد رکھی کہ جس کی بنیاد پر نظام حکومت چلایا جا سکتا ہے، اور امت کے سامنے اور زمانے کے سامنے یہ بات بتلائی جا سکتی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کی پیروی ہر لحاظ سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے نظام حکومت بھی چلایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے نظام معاشیات بھی چلایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے عدالتوں کا نظام بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک خدمت ہوتی ہے جو براہ راست آدمی کرتا ہے، اور ایک ایسی خدمت ہوتی ہے جو اس کے شاگردوں کے ذریعے تلامذہ کے ذریعے کوئی خدمت کی جاتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کا جو ہے اس حوالہ سے کہ میرے محبی فی اللہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق سننے کا ہے، آپ کا تعلق جو ان کی شخصیت سے متاثر ہونے کا ہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے اس فہم دین کے سلسلے کو جاری کیا، لیکن آج ان کی عدم موجودگی میں آپ لوگ اس سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یقیناً اس خدمت کا یہ ایک وافر حصہ وہ ڈاکٹر صاحب کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ایک بڑا نام قاضی القضات، جو اس وقت سلطنت عباسیہ کے اندر جو ہے قاضی القضات چیف جسٹس کے مسند پر فائز تھے، حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ آپ کے تلامذہ میں سے ایک بڑا نام ہے۔ تو آپ نے ایک تو قانون اسے کہتے ہیں لا، کہ قانون ہے یہ ملک کا، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے عدالتوں کے طریقہ کار چلائے جاتے ہیں۔ شاید کوئی وکیل کا موجود ہو یا قانون کا طالب علم موجود ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کورٹ پروسیجر لا کہا جاتا ہے، کہ پروسیجر لا عدالتی نظام کو چلانے کے لیے کہ ججز کس انداز میں لوگوں کے مقدمات کو سنیں اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس میں کس طرح شواہد سامنے لانے چاہیے، اسے کورٹ پروسیجر لا کہا جاتا ہے۔ تو جناب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے اور تلامذہ میں سے ایک ایسا بڑا نام ہے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو کورٹ پروسیجر لا دیا، انہوں نے عدالتی نظام کے چلانے کے قواعد مرتب فرمائے۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر وہ قواعد سارے موجود ہیں۔ احکام القضایا کے تحت آپ نے ان سارے عدالتی قوانین کو مرتب فرمایا، اور سلطنت عثمانیہ کے ادوار کے اندر اسی پروسیجر لا کو فالو کیا جاتا رہا۔ سلطنت عباسیہ میں بھی اسی کورٹ پروسیجر لا جو جناب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا اسی کو فالو کیا جاتا رہا، اسی کے ذریعے عدالتیں فیصلے دیتی رہیں، اسی کے ذریعے ججز فیصلے دیتے رہے۔ یہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت ہے کہ زمانے کے اندر سب سے پہلے، چونکہ اس سے پہلے اسلامک کورٹ پروسیجر لا نہیں تھا، پہلا جو اسلامک کورٹ پروسیجر لا مرتب کیا گیا وہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص جناب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا۔ اسی طرح
آج ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی صورت پیش آ جائے تو اس کا حل ہمیں شریعت کے کتب کے اندر پایا نظر آتا ہے، ہمیں فقہ کی کتب کے اندر اس کا حل میسر آ جاتا ہے، لیکن وہ زمانہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر عملی صورت قانون کی موجود ہی نہیں ہے، عملی صورت فقہ کی موجود ہی نہیں ہے، وہ زمانہ مرتب ہونے کا تھا، فنون مرتب ہو رہے تھے، علوم مرتب ہو رہے تھے، اہل اسلام ان کی اشاعت زمانے میں کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مبارک تحفہ امت مسلمہ کو رب تعالیٰ نے بھیجا وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اسلام کے مسائل کا جو بڑا سورس بنا وہ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی حدیث طیبہ ہیں۔ ان حدیث طیبہ کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنبھالا، اس کے ساتھ ساتھ فقہ کی جو عملی صورت ہے وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانہ میں نظر آنے شروع ہو گئی۔ بڑے فقیہ جو کبار صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین کے اندر نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس حوالہ سے یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس حوالہ سے خدمت کے حوالہ سے کہ فقہ کے جو مسائل کا استنباط اس زمانہ کے اندر، چونکہ یہ سارے لوگ قضات کے مسند پر فائز تھے، ان کے سامنے قضیے پیش ہوتے، ان کے سامنے مسائل پیش ہوتے، جج کی حیثیت سے یہ فقہ کو مدون فرماتے رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کی حیثیت سے متعین فرمایا۔ جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مبارک شخصیات میں سے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے اندر یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ اسی طرح یہ قانون مرتب ہوتا رہا، اسی طرح فقہ کی عملی حیثیت سامنے آتی رہی۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید اور حدیث طیبہ سے شریعت کے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ایک وافر ذخیرہ قواعد کی صورت میں امت مسلمہ کو دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلام کی حکومت کو کس انداز میں چلایا جائے، اس کے لیے ٹیکسیشن کا نظام کس انداز میں رائج کیا جائے، لوگوں سے ذمیوں سے کس طرح کے ٹیکس وصول کیے جائیں، اہل ایمان سے نظام حکومت کے چلانے کے لیے کس طرح کے ٹیکس لیے جائیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا نام جو فقہائے کرام میں سے ہے وہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے خلیفہ منصور کے زمانہ میں پہلا اسلامک ٹیکسیشن نظام مرتب فرمایا، کس انداز میں رعایا سے ٹیکس لیا جائے گا، کس انداز میں رعایا کی جو تقسیم کی گئی، کس انداز میں جو صنعت کار ہے وہ ٹیکس دے گا، کس انداز میں جو زراعت کے پیشے والا ہے اس کے ٹیکس وصول کیا جائے گا، لیبر کے ٹیکسیشن کا نظام کیا ہوگا، اس کی تفصیلی صورت جناب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے زمانے کے سامنے پیش فرمائی۔ آج جو ترقی یافتہ اقدام ہیں وہ اس پر فخر کرتی ہیں کہ ہم نے بین الممالک اور بین الدول جو ہیں قوانین ان کو مرتب کر گیا ہے، اور اس میں UN کا چارٹر جو ہے اس کی بیس اور بنیاد بنائی جاتی ہے کہ اس کے اندر سارے لوگوں کو مقام دیا گیا ہے، مرتبہ دیا گیا ہے، مختلف ممالک کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے سفارتی تعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس میں اہل اسلام بہت آگے ہیں، اور وہ ہی اہل اسلام میں سے یہ مبارک حصہ فقہ حنفی کے فقہائے کرام کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے اہل اسلام کے ہاں انٹرنیشنل لا کے حوالہ سے ایک جامع کتاب جامع سیر الصغیر اور جامع سیر الکبیر کے نام سے مرتب فرمائی، جس کے اندر ممالک کے آپس میں باہمی تعلقات کو بیان کیا۔ دوسرے لفظوں میں آج اسلامک انٹرنیشنل لا کی اصطلاح اس کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا اسلامی تھا اس کو جناب امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا، اور اس کے اندر قرآن مجید سے شریعت کے مسائل کو اخذ فرمایا، اس کے اندر ایسا قانون عالمی مرتب فرمایا
جس کے حدیث مبارکہ سے اس کی روشنی اور نور لیا گیا. میں عملی طور پہ اگرچہ اس کے اندر بہت تفصیلات موجود ہیں لیکن ایک نظارے کے طور پہ نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج گزشتہ اتوار کے اندر کہ جب وہ امریکن باشندہ لاہور کے اندر گرفتار ہو گیا تو اس وقت آپ نے ٹی وی چینلز پر اور مختلف مذاکروں کے اندر اخبارات کے اندر اس بات کو پڑھا ہوگا کہ وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سفیر ہے امریکہ کا، لہذا ہمارے قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یو این او کے چارٹر کے اندر یہ بات موجود ہے اور سفارت کے جو اصول ہیں اور انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آل ڈپلومیٹس ہیو امیونٹی، کہ جتنے سفراء ہوتے ہیں انہیں قانون سے پناہ حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے، کسی ملک کے قانون کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، لہذا وہ سفارتکار ہے اسے گرفتار نہ کیا جائے، رہا کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سفیر تھا یا نہیں، کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر ڈپلومیٹ ہونا موجودگی نہیں تھی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سفراء کا وقار یہی ہے، سفراء کا احترام یہی ہے، سفراء کے لیے اہل اسلام کے ہاں یہی طریقہ کار ہے کہ آل ڈپلومیٹس ہیو امیونٹی، کہ جتنے سفراء ہوتے ہیں انہیں قانون کا استثناء حاصل ہوتا ہے. جناب امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر والصغیر کے اندر جب اس بات کو بیان فرمایا تو اس کا ماخذ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کو لیا. آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مرتبہ یمن کا وفد آیا تھا. اس وفد کے لوگ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس صورت میں مسجد نبی شریف کے اندر انہوں نے کوئی ایسی ناپاک جسارت کی جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو کان رسولا لاقتلنا، کہ اگر تم بھیجے ہوئے نمائندے قوم کے نہ ہوتے، اگر تم ان کے سفیر نہ ہوتے، لو کان رسولا لاقتلنا، اگر تم کسی کے نمائندے نہ ہوتے تو میں تمہارے بارے میں قتل کا حکم دیتا. اسی ارشاد سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ سے جناب امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے یہ قانون اخذ فرمایا، یہ ضابطہ اخذ فرمایا کہ الرسول آمن من کلا الجانبین، کہ ہر قوم کا سفیر دونوں طرف سے وہ امن والا ہوتا ہے، اسے امان حاصل ہوتی ہے، اسے استثناء حاصل ہوتا ہے. یہ اسی جامع سر صغیر کے اندر جو جناب امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص جناب محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے اسلامک انٹرنیشنل قانون کا یہ مبارک حصہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے عکس فرمایا، آج وہی یو این او کے چارٹر پر موجود ہے. آج مغربی اقوام اسی پر فخر کرتی ہیں اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسی سے اس کو یہ اخذ کیا گیا ہے. دیکھیں جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امت محمدیہ پر یہ مبارک احسان فرمایا کہ آج دیکھیں اس کی مقبولیت کی یہ علامت ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقہ حنفی کے مقبول ہونے کی یہ علامت ہے کہ کتنے اہل اللہ ہیں جو فقہ حنفی کے دیے ہوئے نظام عبادات کے مطابق بندگی کر کے رب تعالیٰ کے مقام قرب خاص پر پہنچے. کتنے اللہ کے ایسے کامل بندے ہیں جو فقہ حنفی کے دیے ہوئے نظام معاملات کی پیروی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص پر پہنچے ہیں. حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ ہوں یا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ ہوں، اگر انہیں روحانیت کے اندر مقام حاصل ہوا، خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی، تو کس ذریعے سے انہوں نے بندگی کی، کس طریقے سے انہوں نے بندگی کی؟ بندگی کا طریقہ وہی تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. اگر علی اجویری زمانے کے داتا گنج بخش بنے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر عمل کر کے، اگر معین الدین اجویری رحمہ اللہ کو غریب نواز کا مقام مرتبہ حاصل ہوا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر عمل کر کے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے. آپ کی فقہی خدمات کو ایک مجلس کے اندر، ایک نشست کے اندر بیان کرنا یہ انتہائی مشکل امر ہے. اسی پر میں اکتفا کروں گا کہ آپ کو زمانے کے اندر وہ مقام حاصل ہوا، وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ کے ہم اثر فقہائے کرام آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب لیتے ہیں تو ان کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں. امام مالک امام دار الحجرہ رحمہ اللہ جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے
تو احترام کے ساتھ فرماتے مدینہ منورہ میں آپ کی ملاقاتیں بھی موجود ہیں اور اس انداز میں ملاقاتیں اور شرف وہ اس کو آپ کو حاصل ہوتا رہا. اس انداز میں زمانے کے اندر فقہاء کرام کے اندر آپ کا مقام مسلم ہوا. امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ یہ نہیں کہ صرف آپ کے فقہی مقام کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ آپ کے مزار شریف پر جب حاضری دیتے ہیں تو اس وقت فقہ حنفی کے مطابق نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو ایک طریقے کے امام ہیں, آپ نے تو ایک فقہ مرتب فرمائی ہے, زمانہ آپ کی فقہ کی پیروی کرنے والا ہے, یہاں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے کی پیروی فرمائی ہے. تو آپ جواب دیتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے شرم آتی ہے, ان کی بارگاہ میں موجود ہوں, ان کے مزار پر موجود ہوں اور ان کے طریقے پر مطابق نماز کی ادائیگی نہ فرماؤں. یہ آپ کا وہ فقہی مقام ہے, یہ وہ فقہی مرتبہ ہے جس کو زمانے کے لوگوں نے, آپ کے معاصر فقہاء نے جس کو تسلیم کیا ہے. اور دیکھیں آج کل ایک فتنہ ایسا آ گیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کسی کی پیروی نہ کی جائے, کسی کو امام نہ مانا جائے. دیکھیں شریعت کے مسائل کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے, قواعد اور ضابطے ہیں. اگر کوئی بظاہر یہ نعرہ لگا بھی دے کہ میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتا, امام کی پیروی نہیں کرتا, یہ ٹھیک ہے کہ اس صاحب ورا امام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے میں قرب رکھتا ہے اور اس زمانے کے اندر موجود ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلیہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے. جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس تابعین کے زمانہ اقدس کے لوگوں میں سے ہیں. اس صاحب ورا اور صاحب تقوی امام کی پیروی نہ کی جائے, لیکن خود تو مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا. اگر خود مسائل کو اخذ نہیں کر سکتا تو پھر 14ویں صدی کے اس عالم دین کی پیروی کرنی پڑے گی جس کے نہ تقوی کی گواہی موجود ہے, جس کے نہ ورا کی گواہی موجود ہے, جس کے نہ زہد کی گواہی موجود ہے. اس لیے بہترین امر یہ ہے کہ فقہ حنفی کے قلعے کے اندر داخل رہیے اور اسی قلعے کے اندر اپنی حیات اور موت رب تعالیٰ کی بارگاہ کے مانگیں, اس لیے کہ ان صاحب ورا اور صاحب تقوی حضرات اور زہد و اتقاء والے لوگ جن کی پیروی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کرتے رہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کرتے رہے, حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کرتے رہے, آل اللہ اور صوفیاء کرتے رہے, انہی کے طریقے کے مطابق اسی امام کی پیروی کیجیے اور اپنے ایمان کو اسی قلعے کے اندر محفوظ رکھیے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ رب تعالیٰ ادارہ صراط مستقیم کے کارکنان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور فہم دین کے اس مبارک سلسلے کو روشن و منور فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. محترم جناب ماسٹر محمد زاہد عبداللہ صاحب فیروز والا, آپ نے انہوں نے اپنے والد محترم کے جناب الحاج ماسٹر محمد عبداللہ مرحوم اور ان کے پیر و مرشد حضرت میاں غلام اللہ ثانی لسانی شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے اصال ثواب کے لیے آج کی اس نشست کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے. تمام احباب ان کے حق میں دعا فرمائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے, جس کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے, جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے, جس کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے, جس سے ظلمت نوری پانے لگے, جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت
کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کی عظمت بے صدقے وقار